کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے نہتے اور مظلوم کشمیریوں کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ جو جموں کشمیر پہ بھارت کا غیر قانونی تسلط ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ جو بھارت کی طرف سے بنیادی انسانی حقوق ان کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس میں اللیگل ڈیٹینشنز ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، جس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو پاکستانی حکومت نے ہمیشہ نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم نہتے اور مظلوم کشمیریوں کی ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ، وہ اخلاقی ہو، وہ سفارتی ہو، بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھانی ہو، وہ حکومت پاکستان جاری رکھے گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی جب اقوام متحدہ کی جو جنرل اجلاس ہے اس سے جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور جو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور جو جموں اور کشمیر پر غیر قانونی بھارتی تسلط ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور 2019 کے جو غیر قانونی، غیر اخلاقی اور بلا جواز جو اقدامات ہیں جس کے تحت جموں اور کشمیر کا جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا کہ وہاں پر اللیگل ڈیٹینشنز، لوگوں کو جبری گمشدگی کے حوالے سے، لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس حوالے سے، اس کے علاوہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، حریت رہنماؤں پہ جو ظلم کیے گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کا جو غیر قانونی تسلط ہے جموں اور کشمیر کے اوپر، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ بحال ہونی چاہیے، اور اقوام متحدہ نے جو قراردادیں منظور کی تھی اس کے تحت نہتے مظلوم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیسے رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، ان پر یہ چیز مسلط نہیں کی جا سکتی، اور یہ بھارت کا جبر اور ظلم جو ہے یہ کسی دن ختم ہوگا۔ بڑے دہائیوں پہ محیط یہ قربانیوں کی داستان ہے جس میں جوانوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے، بچوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ آج بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ سید علی گیلانی صاحب نے نعرہ لگایا تھا۔ تو یہ آزادی جو ایک بنیادی حق ہے، ہم اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بلا جواز بھارتی تسلط ہے جموں اور کشمیر پر اس کا خاتمہ ہمارا مشن ہے، اور حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ملنا، اس کے لیے ہم ہر سطح پر اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ آج ہم آپ کو امیر مقام صاحب کو میں دعوت دوں گا، وزیر کشمیر امور جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اور آج ایک بڑے عالی شان پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہم آج آپ کو انڈیا کے اندر سے، سری نگر میں سے کشمیریوں کی آواز آپ تک پہنچائیں گے۔ حکومت پاکستان نے آج یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آج پورے پاکستان میں ہم ان کے چہرے نہیں دکھائیں گے، ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کریں گے، مگر آج آپ کو سری نگر میں سے اور انڈین کشمیر میں سے ان لوگوں کی آوازیں سنائیں گے، ان کی سٹرگل دکھائیں گے کہ جو آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ انجینئر امیر مقام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح طاہر صاحب نے تفصیلی بات کی اور سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور مگر میں ذرا تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہ یہ 5 اگست کی جو بات ہے جو 2019 میں، وہی جو پہلے سے مظالم آ رہے تھے اور جموں کشمیر کے لوگ، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اس کو برداشت کر رہے تھے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں شہادتی بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، جیلوں میں بھی ڈالے گئے، ان کی بے حرمتیاں بھی ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ مگر خاص کر 2019 5 اگست جو آج کا دن ہے، اس میں وہی جو انڈیا کی اپنے آئین میں جو آرٹیکل موجود تھے ایک اسپیشل سٹیٹس کا، مقبوضہ جموں کشمیر کا، انہوں نے وہی بھی زبردستی
ختم کر دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیوں ختم کیا اور مقصد کیا ہے. وہی اسپیشل سٹیٹس یہ تھا کہ یہ کوئی بیرونی انڈیا کے دوسرے خطے سے یا کسی اور جگہ سے کوئی آ کر زمین نہیں خرید سکے گا، بلڈنگ نہیں لے سکے گا، دوسرا اس طرح کام نہیں کر سکے گا. صرف وہی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اختیار حاصل تھا. تو انہوں نے بار بار یہ مطالبہ انٹرنیشنلی بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے بھی آ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی رائے لے لیں جو وہی رہ رہے اور کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے لیے یہ سوچا کہ ان کی اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے اور سب کو ہم انڈیا سے دوسرے لوگوں کو لائیں گے، ہندوؤں کو، دوسروں کو، تیسرے کو، اور یہاں بات کریں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ رائے لیتا ہے تو ابھی رائے لے لو کہ یہ لوگ یہ مائنارٹی میں ہو جائے اور وہی لوگ میجارٹی میں ہو جائے. تو انتہائی جو ہم منا رہے یہ 5واں سال ہے. تو اسی سال بھی ایک یہ میسج ہمیں دینا تھا کہ وہی جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ہر ایک پاکستانی اس کے ساتھ ہے. اور اسی سال وزیر اعظم پاکستان کی اسپیشل انسٹرکشن پر ہم نے اس کو باقاعدہ ہماری منسٹری نے کوآرڈینیشن کی، اور اس کوآرڈینیشن میں چاروں صوبوں کے ساتھ بھی کر دی اور آزاد جموں کشمیر کے ساتھ بھی اور گلگت بلتستان کے ساتھ بھی، یہاں بھی جتنی منسٹریاں ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی. اور میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈال دیا اور وہی تاثر ختم کر دیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں یہ ایشو کے لوگ گیا اور ابھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو آج یہ میسج انہوں نے دے دیا. یہ اس طرح بڑی تعداد میں ایک بہت بڑی ریلی اور پھر بہت بڑے جلسے میں تبدیل ہونا اس شدید گرمی میں صبح 8 بجے اور 9 بجے انتہائی ناممکن کام. مگر میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا ایک جذبہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ انہوں نے وہی جذبہ دکھا دیا اور صبح سویرے نکل کر اس میں شامل ہو گئے اس دھوپ میں، اور وہی ایک میسج دیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح پورے پاکستان سے ہم رپورٹ ابھی لے رہے ہیں. ہماری منسٹری میں ایک سلے سب کے ساتھ پھر شیئر بھی کریں گے کہ اس طرح ہر ایک صوبے سے ایکٹیویٹیز ہوئی سیاست اور اس سے بالا تر ہو کر، اور یہ میسج مل گیا کہ پاکستان کے ہر کونے میں بسنے والے اور وہ اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے جب تک ان کو وہی یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق. اسی طرح نہیں کہ وہی انہوں نے 5 اگست کو جو کچھ کر دیا، اوریجنل وہی لوگ جو پہلے ہے اور کشمیری ہے ان سے پوچھ کر ان کا فیصلہ ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس نے یا اگر اسلام آباد میں حصہ لیا یا ملک کے دوسرے حصے میں لیا. ان تمام منسٹریز کا بھی انتہائی مشکور ہوں اور میسج دیا ہے کہ ہم ان کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے.